السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے چمکتے دمکتے ساتھیوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں پرانے زمانے سے کہانی۔ یہ پرانی کہانیاں کیسی مزیدار ہوتی ہیں نا، مجھے تو بہت ہی مزہ آتا ہے۔ عنوان ہے خرملیہ بیٹا کرم کرم، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے لیلا خواجہ بانو نے۔ ایک بکری تھی اور ایک شیرنی۔ بکری کے تو 4 بچے تھے اور شیرنی کا 1 تھا۔ دونوں نے آپس میں دوستی کی، ایک ہی جنگل میں دونوں رہا کرتی تھیں اور آپس میں دونوں بہت ہی محبت رکھتی تھیں۔ ایک دن شیرنی کے دل میں خیال آیا کہ میرا تو 1 بچہ ہے اور میری بہنیلی بکری کے 4 ہیں، کسی طرح سے اس کے بچوں کو کھا لوں۔ شیرنی اپنے دل میں یہ خیال کر کے بکری کے پاس گئی اور بکری سے کہنے لگی، بہن بکری، مجھے اپنے بھانجوں سے بہت ہی محبت ہے، یہ میرے ہاتھ جاتے ہی نہیں۔ آج تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بھانجوں کو اپنے ساتھ لے کر سوؤں۔ میری تمہاری جیسی محبت ہے، تم خود جانتی ہو۔ آج اپنے بچوں کو میرے ہاں بھیج دینا، تمہارا بڑا احسان ہوگا۔ بکری شیرنی کی یہ بات سن کر کہنے لگی، نہیں بوا، جیسے تمہارا بچہ ویسے میرے بچے، مجھ کو تمہارا اعتبار ہے۔ میرے بچے جنگل میں چرنے گئے ہیں، جب جنگل سے آئیں گے تو میں تمہارے ہاں بھیج دوں گی۔ شیرنی بکری کی یہ بات سن کر خوشی خوشی اپنے گھر جا کر نرم گرم شکار کی راہ دیکھنے لگی۔ شام کو جب بکری کے 4 بچے جنگل سے چر کر آئے تو ماں نے ان سے کہا، بچوں، تمہاری خالہ شیرنی بلانے آئی تھی، تم میں سے کوئی ایک رات کو اس کے ہاں جا کر رہ لو۔ بکری کی اس بات کا کسی بچے نے جواب نہ دیا۔ آخر اس نے نام بنام ایک بچے سے کہنا شروع کیا۔ بکری کے سب سے بڑے بچے کا نام تھا کانا، اس سے چھوٹے بچے کا نام تھا پائل، اور اس سے جو چھوٹا تھا اس کا حاتل تھا، اور سب میں جو چھوٹا تھا اس کا نام خرملیہ تھا۔ اول بکری نے سب سے بڑے بچے سے کہا، کانا بیٹا خالہ کے ہاں جائے گا یا نہیں؟ کانا نے کہا، نہیں ماں، میں نہیں جاتا، خالہ شیرنی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے کھا جائے۔ پھر بکری نے دوسرے بچے کی طرف خطاب کر کے کہا، پائل بیٹا خالہ کے ہاں جائے گا یا نہیں؟ پائل نے کہا، نہیں ماں، میں نہیں جاتا۔ اس کے بعد بکری نے تیسرے بچے سے کہا، حاتل بیٹا خالہ کے ہاں جائے گا؟ حاتل نے بھی پہلے دونوں بچوں کی طرح انکار کیا۔ آخر بکری نے سب سے چھوٹے بچے سے کہا، خرملیہ بیٹا خالہ کے ہاں جائے گا؟ خرملیہ نے کہا، ہاں ماں، میں خالہ کے ہاں جاؤں گا۔ یہ کہہ کر خرملیہ اٹھ کھڑا ہوا اور شیرنی خالہ کے ہاں جانے کو تیار ہو گیا۔ بیچاری بھولی بکری نے کلیجے پر صبر کی سل رکھ کر اپنے کلیجے کے ٹکڑے خرملیہ کو اپنی بہن شیرنی کے ہاں روانہ کیا۔ جب بکری کا بچہ خرملیہ اپنی خالہ شیرنی کے ہاں پہنچا تو وہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی، اس کی بلائیں لے کر بڑی محبت سے بٹھایا۔ تھوڑی دیر بعد رات ہو گئی اور سونے کا وقت آ گیا۔ شیرنی نے اپنے میاں شیر سے کہا، آج میں اپنے بچے کو اپنے پاس سلا لوں، تم بچے اپنے پاس سلا لو، میں تو اپنے بھانجے کے ساتھ سوؤں گی۔ اس کے میاں نے کہا، اچھا۔ شیرنی نے اپنے بچے کو تو اپنے میاں کے پاس سلا دیا اور آپ بکری کے بچے کو لے کر سوئی۔ خرملیہ تھا تو سب میں چھوٹا مگر بڑا ہی عقل مند تھا۔ وہ شیرنی کے ارادے کو سمجھ گیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ شیرنی بے خبر سو گئی تو اس نے اٹھ کر شیرنی کے بچے کو تو شیرنی کے پاس لٹا دیا اور خود شیر کے پاس جا سویا۔ اب رات کو جو شیرنی کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے بچے کو بکری کا بچہ خرملیہ جان کر کھانا شروع کیا اور کہنا شروع کیا، خرملیہ بیٹا نرم نرم، خرملیہ بیٹا کرم کرم، خرملیہ بیٹا بڑے مزے کا، خرملیہ بیٹا نرم نرم، خرملیہ بیٹا کرم کرم، خرملیہ بیٹا بڑے مزے کا۔ غرض شیرنی نے خوب مزے لے لے کر اپنے بچے کو کھایا اور دل میں کہا،
ایک بچہ تو میں نے بکری کا کھا لیا، اب 3 باقی رہے، ان میں سے 3 کو بھی کسی بہانے سے کھا جاؤں گی۔ یہ سوچ کر خوشی خوشی سو رہی۔ اب صبح جو آنکھ کھلی تو خرملیہ نے اٹھ کر کہا، خالہ جان آداب، لو اب میں اپنے گھر جاتا ہوں، دن زیادہ چڑھایا، میری اماں راہ دیکھ رہی ہوں گی۔ شیرنی یہ دیکھ کر کہ بکری کا بچہ تو زندہ ہے، میں نے خود اپنے بچے کو کھا لیا، بہت روئی اور چاہا کہ خرملیہ کو پکڑ کر کھا جائے، مگر خرملیہ اچھل کر دور جا کھڑا ہوا اور بولا، خالہ خدا کو حسد پسند نہیں، تم جو میری ماں کے 4 بچے دیکھ نہ سکی، اس واسطے خدا نے تمہارا 1 بچہ بھی لے لیا۔ تم نے جانا تھا کہ دھوکہ دے کر میں اس کے بچوں کو کھا جاؤں گی، مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ اگر میری ماں میرے پاس نہیں ہے تو کیا ہوا، میرا اللہ جو سب کا مالک ہے وہ تو میری ہر وقت نگہبانی کرتا ہے۔ اب تم سر پر ہاتھ دھر کر رو اور عمر بھر اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ یہ کہہ کر بکری کا بچہ 2 قلانچیں مار شیرنی کے آگے سے چلا گیا اور شیرنی دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم۔ شکر ہے بکری کا بچہ خیر سلامت سے اپنی ماں کے پاس پہنچ گیا۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا سلامت رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔